اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں نے آپ کو ایک MCQs دیا تھا جو انڈوکرائن اور ریپروڈکٹیو سسٹم کے حوالے سے تھا کہ 2 مہینے کا بچہ ہے وہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا اور اس کو ورسننگ فلوفنس اینڈ پور فیڈنگ تھا۔ فلوفنس مینس سافٹ ہو رہا تھا، مطلب اس کی وہ ورسننگ خراب اور بگڑ رہا تھا، جیسے بچے نہیں ہوتے اس کو اٹھائے نہیں جاتے اتنے سافٹ ہو جاتے، اور پور فیڈنگ تھا جو فیڈنگ نہیں کر رہا تھا، ماں کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ جب وہ عام یورپ میں پیدا ہوا تھا، اس کی نارمل ڈیلیوری ہوئی تھی، کوئی کمپلیکیشن نہیں تھا۔ ماں کی جو عمر تھی وہ 38 ایئرز بتا رہی تھی، جو بعد میں وہ امیگریٹ ہوا تھا امریکہ کو فیملی کے ساتھ۔ وہ بتا رہی ہے کہ بچہ بہت اچھا گڈ بیبی تھا، بہت کم روتا تھا اور ساری رات سوتا تھا، لیکن اچانک کچھ اس کو اٹھنے میں، یعنی جب اس کو میں فیڈنگ کے لیے اٹھاتی ہوں وہ بہت مشکلات سے اٹھتا ہے، نہیں پیتا۔ تو اس کی جو سٹول ہے وہ دن بدن اس کی کم ہوتے جا رہے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے ہو رہے پیلٹ لائک، یعنی جیسے خرگوش کرتے ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں، پیلٹ لائک اس کو کہتے ہیں۔ تو جب ڈاکٹر حضرات نے اس کی فزیکل ایگزامینیشن کی تو اس میں ہائپوٹونک انفینٹس مل گیا ہمیں، اور لارج انٹیریئرس فنٹان نالی اس کے مل گیا، جو اس کا سر تھا وہ بڑا مل گیا، لارج ٹنگز مل گیا اس کا، جو اس کو پروٹروڈنگ ٹنگز بھی کہتے ہیں، اور ریڈیوسیبل امبیلیکل ہرنیا مل گیا۔ ریڈیوسیبل اس کو کہتے ہیں جو ایب نارمل ماس ہوتا ہے یا کوئی دانہ ہوتا ہے، اس کو جو سمپل کہتے ہیں، وہ پشٹ ہوتا ہے کہ ایبڈومینل وال کے پیچھے سے۔ مسل ماس جو ہے وہ اس کا ڈکریز ہو رہا تھا، کمزور ہو رہے تھے اس کی مسل۔ تو وہ کہہ رہے آپ بتاؤ کہ اس پیشنٹ کو کہ کیا کنڈیشن تھی، اس کو کون سا وجہ ہو سکتا ہے، کس وجہ سے یہ ہو سکتے ہیں۔ آنسر نمبر اے اس نے بتایا تھا کہ بوٹالزم، اور نمبر بی وہ بتا رہا ہے ڈاؤن سنڈرومز، نمبر سی بتا رہا ہے گلیکٹوسیمیا، نمبر ڈی بتا رہا ہے ہرشسپرونگ ڈیزیز۔ جو زیادہ تر بچوں کے یہ جوابات مجھے ملے تھے، ہائپوتھائرائڈزمس اور پینائل کیٹونوریاز، یہ جوابات ہم کو ملے ہیں، اس نے دیے ہیں کہ اب بتاؤ اس میں کون سا ہے۔ تو اب ایک ایک کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں۔ بوٹالزم کو پہلے سمجھنا چاہیے یہ کیا چیز ہے۔ یہ زیادہ تر کم ہی پایا جاتا ہے بچوں میں ہو یا بڑوں میں، لیکن یہ بہت سیریس کنڈیشن ہوتا ہے۔ اس میں اکثر جو ٹاکسن چیز ہے نا، وہ ایک ٹاکسیسٹی کی وجہ سے ہوتے، کوئی ٹاکسن چیز وہ کھا لیتا ہے یا اس کے اندر چلے جاتے، اس کی وجہ سے باڈی کا جو نرو ہوتا ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو مسئلہ جو ہوتا ہے بریتنگ میں زیادہ تر آتے ہیں، مسل پیرالائز اس کا ہو جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتے مسل اس کا صحیح، اور اکثر اس کو ڈیتھ بھی ہو جاتا ہے۔ تو انفینٹ کیونکہ وہ ان بچوں کو زیادہ تر ہوتے جو ہنی کھاتے ہیں، یعنی شہد، یا باہر وہ کوئی سوئل میں ہوتا ہے، یعنی مٹی میں کیلے ہوتے ہیں، یا ادھر وہ سفید سا چیز جو ہوتا ہے سپورس میں ہوتا ہے، تو ان کو زیادہ تر ہوتا ہے۔ لیکن یہ بچہ تو صحیح تھا، اس میں زیادہ تر مسئلے جو ہوتے ہیں کانسٹیپیشن کا تو فلیسڈ پیرالائز۔ کانسٹیپیشن جو نارمل اردو میں ہم اس کو قبض بھی کہتے ہیں، اس میں جو سٹول ہوتا ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے، ڈرائی ہوتا ہے، پینفل، جب وہ کرے گا سٹول تو پینفل ہوگا۔ لیکن اس میں ایسا کوئی بات اس نے نہیں بتایا ہے کہ پینفل ہے، بس صرف ہارڈ بتایا ہے، اور کم روز بروز کم ہوتے جا رہا ہے۔ کانسٹیپیشن میں جو سٹول ہوتا ہے وہ کم از کم تین بار سے بھی کم ہوتے ہیں ہفتے میں۔ نارمل جو ہوتے ہیں بچے کا وہ دن میں 3 دفعہ ہوتے ہیں اور ہفتے میں 3 دفعہ یہ آتے ہیں نارمل اس کو۔ لیکن اس میں کانسٹیپیشن جب ہوتا ہے تو یہ سائن سمٹم بالکل اوپر والے سے نہیں ملتے جلتے، تو یہ بوٹالزم تو مکمل غلط ہے، رانگ آنسر ہے۔ اب آتے ہیں ڈاؤن سنڈرومز۔ یہ زیادہ تر اوور ایج مدر ہوتی ہے، 35 سال سے عمر بڑا ہو یا 40 سال سے عمر زیادہ ہو، تو یہ جینیٹک کنڈیشن ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کروموسوم 21 کا کافی جو ہے تھوڑا ایکسٹرا مل جاتا ہے، یعنی آپ نے FSC بایولوجی یا کیمسٹری جدھر بھی پڑھو
تو آپ نے یہ پڑھا ہو کہ 23 مدر سے آتے ہیں، 23 فادر سے آتے ہیں، تو یہ مل کر 46 ہوتا ہے، اس میں 47 ہو جاتا ہے، ایک ایکسٹرا ہو جاتا ہے۔ جب ایک ایکسٹرا ہوتا ہے تو اس میں مسئلہ آ جاتا ہے، اس کو سمپل یہ ہو پھر یہ ڈاؤن سنڈروم ہے۔ وہ کون سا کافی ایکسٹرا بن جاتے ہیں؟ وہ کروموسوم 21 ہے۔ لیکن یہ ٹاپک خیر ادھر کا نہیں ہے، ادھر صرف MCQs تک ہم نے آپ کو سمجھانا ہے۔ لو مسل ٹون اس میں ہوتا ہے، اس کے جو سائن سمٹم لو مسل ٹون ہوتا ہے، شارٹ اسٹیچر ہوتا ہے، اور فلیٹ نیزل برج ہوتا ہے، نیزل اس کا جو فلیٹ ہوتا ہے نارمل، اور پروٹروٹی ٹرنگز یعنی اس کا ٹنگ جو ہے زبان جو نکلا ہوا ہوتا ہے نارملی۔ تو یہ بھی ہے ایکسٹرا جو اس کی پوائنٹس جو ورڈ والے نے بتائے ہوئے تھے، وہ صرف سمپل یہ بتائے کہ ہائپوٹونیا اور ہائپوتھائرائڈزم یہ ڈاؤن سنڈروم کی فیچر ہے، لیکن اس میں جو ہے ڈسمارفک فیچر ہے، ڈسمارفک ایبسنس ہے، اس وجہ سے وہ کہہ رہے یہ غلط ہے۔ لیکن وہ ڈسمارفک کون سی فیچر ہے؟ ایک تو یہ میں نے بتایا جو لو مسل ٹون تو اس میں تھا صحیح ہے، لیکن شارٹ اسٹیچر وہ نہیں تھا، وہ نارمل تھا۔ فلیٹ نیزل برج نہیں تھا، وہ نارمل تھا۔ پروٹروٹنگ ٹنگ تھا، یہ صحیح، یہ دو تو اس کو ملتے جلتے ہیں، صحیح ہے۔ ہائپوٹونیا بھی تھا، لیکن جو مین ڈاؤن سنڈروم کو ڈسکرائب کرتا ہے وہ یہ چیز ہے، سنگل پالمر کریز ہے، پلینٹنگ پالپیبر فشرز ہے، یہ آنکھوں میں پائے جاتے ہیں، زیادہ تر دکھائی دیتا ہے سائڈوں پر، اور بائلیٹرل ایپیکینڈل فولڈ ہے، یہ اس میں مین چیز ہے جو اس میں نہیں دکھایا گیا ہے، فزیکل ایگزامینیشن میں اس کی کوئی نام نشان نہیں، تو اس وجہ سے ڈاؤن سنڈروم جو ہے بچے کا وہ مکمل غلط ہے، رانگ ہے۔ نمبر سی آتا ہے گلیکٹوسیمیا۔ گلیکٹوسیمیا میں گلیکٹوز بن جاتا ہے کس میں؟ بلڈز میں، تو یہ بہت ٹاکسک ہوتا ہے، یہ ہمارا نقصان دہ ہے۔ تو یہ جینیٹک، یہ بھی جینیٹک ڈس آرڈر ہے، یہ باڈی جو ہوتا ہے وہ بریک ڈاؤن صحیح نہیں کرتا گلیکٹوز کا، شوگر کو وہ گلوکوز میں کنورٹ نہیں کرتا جو ملک میں پایا جاتا ہے، تو جس وجہ سے باڈی میں انرجی نہیں ہوتی۔ تو اس کا جو مسئلہ زیادہ آتا ہے وہ جونڈائز کا ہوگا، وومیٹنگ، وہ وومیٹنگ کرے گا، لیکن وومیٹنگ تو وہ کچھ نہیں کر رہی ہے، وومیٹنگ کا تو کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہیماٹومیگلی کا بھی نہیں بتایا کیونکہ لیور اس کا نارمل ہے، لیور تو ادھر انلارج نہیں ہے۔ لیترجی بھی نہیں بتایا ہے، جو لیترجی اس کو کہتے ہیں جو انجیکشن کے بعد گلوکوز کے بعد بریسٹ ملک سے ہو جاتے ہیں، یا اس سے زیادہ تر بچے اس سے جان چھوڑواتے ہیں، تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ فارمولا ملک میں بھی یہ مسئلہ پائی جاتا ہے جو گلیکٹوسیمیا ہے وہ بھی، تو اس وجہ سے سٹارٹنگ میں وہ بھی خطرناک ہے، نہیں دینا چاہیے بچوں کو۔ جین میوٹیشن، اب جینیٹک مسئلہ ہے تو اس میں جین میوٹیشن ہی ہوگا، تو وہ کون سا ہے؟ وہ ہے گلیکٹوز 1 فاسفیٹ یوریڈائل ٹرانسفیریز جین، جو کروموسوم 9p3 پر موجود ہوتا ہے۔ 9p3 کروموسوم کا ورک کیا ہے؟ کنٹرول سیل گروتھ اینڈ ڈیویژنس، یہ سیل گروتھ اور ڈیویژن کو کیا کہتے ہیں؟ کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہی سائن سمٹمز اس میں بالکل نہیں ہے، اس میں کوئی جینیٹک ڈس آرڈر نہیں ہے، اس میں کوئی وومیٹنگز نہیں ہے، کوئی ہیماٹومیگلی نہیں ہے، کوئی لیترجی نہیں ہے، کوئی جونڈائز کا مسئلہ نہیں بتا رہے، تو اس وجہ سے یہ جو جواب ہے یہ مکمل غلط ہے۔ اب یہ آتے ہیں ڈی نمبر پر جو ہے ہرشسپرنگ ڈیزیز، یہ برتھ ڈیفیکٹ ہوتا ہے، پیدائش کے دوران ہی یہ پرابلم آتا ہے، جو سم نرو سیل ہوتے ہیں یعنی اس کو نیورل کرسٹ ہم کہتے ہیں، یہ مس ہوتا ہے لارج انٹسٹائن میں، یہ مس ہوتے ہیں، لیکن یہ لارج انٹسٹائن کے کون سے حصے میں ہوتے ہیں مس؟ یہ زیادہ تر ریکٹو سگموئڈ کالن میں مس ہوتے ہیں، جو میں نے ادھر آپ کی اب ریکٹو سگموئڈ کالن یہ ہے اناٹمی کا کویسچن، لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی ہے کہ آپ کو بتاؤں، یہ ایبو ہوتا ہے، ریکٹم کے ایبو ہوتا ہے، ٹرمینل پورشن آف لارج انٹسٹائن ہوتا ہے۔ سو چائلڈ انٹسٹائن کین ناٹ موو اسٹول اینڈ بیکم بلاک، تو اس میں مین بات یہ ہے کہ جو بچے کا جو اسٹول ہوتا ہے وہ پاس نہیں ہوتا، تو وہ بلاک ہوتا ہے آلریڈی، تو اس کا کیسے پاس ہوگا؟ تو اس کی جو الٹی آئے گی، بیلیس ایمیسس مین وومیٹنگ، الٹی بیلیس مین گرین، وہ گرین ان کلر، وہ جو الٹی کرے گا وہ سبز الٹی کرے گا بچہ، کیونکہ اس کی پیشاب پاس نہیں ہو رہے تو لازمی وہ تو الٹی ہی کرے گا۔ فیل جو کتاب نے بتائی وہ یہ ہے، فیل میکونیم پیسیج ہوگا، اس کا میکونیم جو پیسیج ہے، جو راستہ ہے سٹول کے نکالنے والا، وہ فیل ہوگا، وہ میکونیم کام نہیں کرے گا، بند ہوگا۔ جب نارمل بچہ پیدا ہو جاتے ہیں وہ 24 گھنٹے سے لے کر 48 گھنٹوں کے اندر اپنا آپ
فرسٹ سٹول لازمی کرتا ہے، یہ نارمل میں نے آپ کو لکھا ہے آپ کی انفارمیشن کے مطابق. اب دن اس سے بنتے ہیں 2 دن، 1 سے لے کر 2 دن میں وہ اپنا پیشاب لازمی کرے گا. اگر نہیں کرتا تو اس میں یہ ایب نارملٹی ہے، اور ساتھ میں وہ وامٹنگ بھی کر رہا ہے تو یہ اسی وقت ہی ہوتا ہے. لیکن بچہ تو ادھر 2 مہینوں کا ہے، تو یہ مسئلہ تو بالکل غلط ہے، ہو نہیں سکتا. تو یعنی جو ہرشسپرونگس ڈیزیز ہے یہ تو بالکل رانگ ہے، کیونکہ یہ برتھ ڈیفیکٹ مسئلہ ہے، جیسے پیدائش ہو جائے. اب یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوتا ہے، تو یہ ریپروڈکٹیو کا سسٹم کا ٹاپک ہے، یہ ادھر ہی کریں گے. ابھی ہائپوتھائرائڈزم آتے ہیں. ہائپوتھائرائڈزم کی بات آ جائے تو بچوں میں ہے کنجنیٹل ہائپوتھائرائڈزم، ہم اس میں دیکھیں گے، جس میں جو سیویئر فیٹل ہائپوتھائرائڈزم ہوتے ہیں نا، تو وہ اس میں ڈسجینیسس ہوتا جاتا ہے، ایب نارمل ڈیولپمنٹ ہو جاتے ہیں ہائپوتھائرائڈ. ادھر ہم مین پوائنٹ پر 85% جو کیسز آتے ہیں ہائپوتھائرائڈزم وہ ایپلیزیا کا آتا ہے، یا ہائپوپلیزیا کا آئے گا، یا ایکٹوپک گلینڈ کا آئے گا. ان تینوں میں سے کوئی آئے گا. اور جو ایرر آف تھائروکسین سنتھیسس ہے وہ صرف 10% لوگوں میں ہوتا ہے، زیادہ تر نہیں ہوتے. اور تارونین والا مسئلہ جو ہے وہ 5% میں ہوتا ہے، وہ اس سے بھی کم ہے. اس میں جو یاد کرنے جس کی جو سائن سمٹم بچے میں ہوگی وہ 6P سے ہوگا. پورٹ بلیڈ ہو گئی، اس کی پیل رنگ ہوگی، پفی فیسٹ چائلڈ ہوگا، یہ پروٹروڈنگ امبلیکس ہوگا. اور پروٹیبیورنٹ مین پروٹروڈنگ ٹنگز آلسو، وہی اس کا ٹنگ بھی نکلا ہوا ہوگا، زبان. امبلیکس اس کا پروٹروڈنگ ہوگا، وہ بھی نکلا ہوا ہوگا. تو پور برین ڈیولپمنٹ اس میں ہوگا. اب اس میں یہ پروٹروڈنگ ٹنگز تو صحیح ہے، امبلیکس بات بھی صحیح ہے، تو یہ 2 سائن سمٹمز تو ادھر صحیح ہے. پور برین برین تو نارمل ہے، لیکن اس میں 3 کنڈیشن ہے، اس وجہ سے اس میں پور برین ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتا ہے. یعنی نارملی جو انڈیویژول اپیئر نارمل فالوئنگ ڈیلیوری بٹ میں ڈسپلے سم ریسپائریٹری ڈیفیکلٹی، جونڈائز، فیڈنگ پرابلمز اینڈ ہائپوٹونیا. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں بچہ بالکل صحت مند ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، لیکن جیسے کچھ وقت ہو جائے تو اس میں ریسپائریٹری مسئلہ آ جاتا ہے، سانس کے مسئلے اس میں آ جاتے ہیں، اس کی جونڈائز کا مسئلہ آ جاتا ہے، فیڈنگ پرابلم اس کا آ جاتا ہے، نہیں کرتا صحیح طرح سے، ہائپوٹونیا ہو جاتا ہے، جو باڈی فلوئڈ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کا. تو یہ اس حساب کتاب سے اس وجہ سے تو یہ مسئلہ کس کی طرف ہے، یہ ہائپوتھائرائڈزم کی طرف سے ہے زیادہ تر. پیوبرٹل ہائپوتھائرائڈزم میں گروتھ کا مسئلہ زیادہ ہے، بون فارمیشن کا کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جو تائرائڈ کرتا ہے انڈائریکٹلی بائی گروتھ ہارمون اور فیکٹر، ڈائریکٹلی بالکل نہیں کرتا. پوسٹ نیٹل ہائپوتھائرائڈزم یہ آپ نے پڑھا ہوگا، پوسٹ پارٹم تھائرائیڈائٹس بھی اس کو کہتے ہیں. تو یہ آئٹو امیون ہوتا ہے. اس میں جو زیادہ تر ہے نا، یہ اس میں امیونولوجی کا پرابلم ہوتا ہے، جو سسٹم ماں کی طرف سے ہو. اس میں کریٹینزم زیادہ تر آتے ہیں، شارٹ سٹیچر ہوتا ہے، اور مینٹل اس کا جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ انڈوکرائنولوجی کا ٹاپک ہے، یہ ادھر ہی صحیح ایکسپلینیشن سے پڑھیں گے کہ کیا چیز ہے. لیکن آپ کے پوسٹ نیٹل ہائپوتھائرائڈزم ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ یہ پوسٹ پارٹم تھائرائیڈائٹس ہے، انفلیمیشن ہو جاتا ہے تھائرائیڈ گلینڈ میں اس میں. تو اب اس میں جو ہم نے نکالنا ہے MCQs، یہ ہائپوٹونیا بھی اس میں آ گیا، فیڈنگ بھی آ گیا، پروٹروڈنگ ٹنگ بھی آ گیا امبلیکس میں، یعنی سارے سائن سمٹم اس میں ملتے جلتے آ رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ اور ادھر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ پہلے وہ صحیح تھا، گڈ بیبی تھا، بعد میں یہ مسئلے آئے ہیں. تو یہ اشاریہ سارا جو ہوتے ہیں ہائپوتھائرائڈزم کی طرف جا رہا ہے، یہ بالکل کریکٹ آنسر ہے. اب آتا ہے پینائل کیٹونوریا کو. پینائل کیٹونوریاس یہ کیا چیز ہے؟ یہ ماں اکثر پینائل ایلینین کھاتی ہے پروٹینز کی شکل میں. تو اس میں پینائل ایلینین جب زیادہ ہو جاتا ہے اس کو ہم پینائل کیٹونوریا کہتے ہیں، جب وہ ایک زہریلا بن جاتا ہے، ٹریٹوجنک بن جاتا ہے. تو اس میں جو مسئلہ ہوگا وہ IUGR کا ہوگا، مائکروسیپیلی کا ہوگا، انٹلیکچوئل ڈس ایبلٹی کا ہوگا. یعنی انٹرا یوٹرائن گروتھ جو اس کا ہوگا وہ ریسٹرکشن کرے گا. بیبی جو اس کا ووم میں ہوگا وہ صحیح گروتھ نہیں کرے گا، یعنی عام نارمل بچے کی پیدائش نہیں ہوگی، اس کی وزن، اس کی صحت، اس کی نسبت کم ہوگی. اس کا جو ہیڈ ہے، سر ہے، وہ بھی کم چھوٹا پیدا ہوگا. اور انٹلیکچوئل ڈس ایبلٹی، اس کی ذہنیت کمزور ہوگی. عام بچوں کے نسبت سے لرننگ میں، یادداشت میں یہ کمزور ہوگا، اس کی ٹائم لگے گا یاد کرنے میں ہر چیز.
تو کنجنیٹل ہارٹ ڈیفیکٹ میں اس میں آئے گا کوٹیشن آف دا آیوٹا آئے گا، اس میں آیوٹا جو ہے نورونگ آپ کو ملے گا، اور ہائپوپلاسٹک لیفٹ ہارٹ سائنڈروم اس میں ملے گا، جو ASD پلس میٹرل والف کلوز ملے گا آپ کو۔ آرٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ اس میں ملے گا، ویٹرل والف جب کلوز ہے تو آپ کا جو لیفٹ وینٹریکل ہے وہ فل نہیں ہوگا بلڈ سے، جب فل نہیں ہوگا تو اس میں بلڈ کیسے آئے گا، نہیں آئے گا تو اس کی ہائپر پلیزیا بھی ہو جائے گا۔ تو یہ تو بالکل نہیں ہے اس میں، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں، تو یہ جواب بھی غلط ہے۔ اب آپ کی معلومات کے لیے میں نے فینائل ایلینین کس فوڈ میں زیادہ ہوتے ہیں کس میں کم، وہ ڈیورنگ پریگنینسی یہ مسئلہ پیدا ہوتے ہے، جب ماں بے احتیاطی کر لیتے تو نہیں کرنی چاہیے۔ فوڈ جس میں فینائل ایلینین زیادہ ہے وہ ہے فش ہے، میٹ ہے، ملک ہے، بینز ہے، ڈائری ہے، ایگز ہے، نٹس ہے، اور لیگومنز یعنی دال لوبیا ہو گئے، اور ویٹ ہو گئے گندم، اور ڈائٹ سوڈا جتنے بھی ہیں نا، یہ ڈیورنگ پریگنینسی جب عورت حاملہ ہو تو اس کو یہ نہیں کھانا چاہیے، اگر کھاتے بھی ہے تو بہت کم مقدار میں کھائے۔ اور لو فینائل ایلینین ویجیٹیبلز یعنی سبزیاں زیادہ کھاتے رہے، فروٹس زیادہ کھاتے رہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں لو فینائل ایلینین ہے۔ بسکٹ ہو گئے، شوگر میں صرف چینی نہیں آتی، اس میں چاکلیٹ جو چیزیں میٹھے ہیں وہ سارے اس شوگر میں آتے ہیں، میٹھے چیزیں ہو گئے، بسکٹ ہو گئے، ویجیٹیبل فروٹ یہ جتنا بھی زیادہ کھائے اس کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، لیکن یہ چیزیں کم کھانی چاہیے، یہ نقصان دیتا ہے اور زیادہ تر بچے کو۔